اب ایک سوال رکھتا ہوں سے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہمارا عام اصول یہ، ہمارا ارادہ یہ، ہمارا فیصلہ یہ، ہماری مشیت یہ، ہماری سنت الہیہ یہ، سنت قائمہ یہ ہے کہ جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، جو مظلوم ہیں، ہمارا لطف و کرم انہیں کے شامل ہے، تو جو نافرمان بندے ہیں اگر وہ بھی ظلم کی لپیٹ میں آ جائیں تو اللہ ان کی بھی مدد کرے گا، لیکن اگر اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے، بلکہ اللہ کے معصوم بندے اگر ان پر ظلم ہو تو کیا اللہ ان کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ اللہ ان کے ساتھ بھی تو اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا، چونکہ یہ ایک عام اصول ہے، ایک کلیہ ہے، لیکن اس کا مصداق آخری و حتمی و یقینی کون ہے؟ اسی لیے علماء تفسیر نے کہا کہ یہ آیت کریمہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شان میں ہے۔ یہ آیت حضرت حجت کی شان میں کیوں؟ دو وجہوں سے، ایک تو دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد کا سہارا بھی قائم کی ذات ہوگی، حضرت حجت کی ذات ہوگی، اور پھر خود وہ جس خاندان سے وہ بھی مظلوم خاندان ہے، خود ان کا اجر بھی یہ ہے کہ ان کو حکومت سونپی جائے، اور پورے عالم بشریت کے مرض کے مداوا کے لیے بھی تقاضا یہ ہے کہ ان کو حکومت سونپی جائے۔ اس لیے مصداق اتم اس آیت کے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا تصور بس تصور ہے، تصور ایسے ہو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مجوسی تصور ہے، فلسفہ انتظار مجوسی فلسفہ ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک گروہ یا ایک مسلک کا عقیدہ ہے، نہیں، عقیدہ نہیں، ایک حقیقت ہے، یہ حقائق دین میں سے ایک روشن ترین حقیقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ کچلے گئے ہیں، ناانصافی ہوئی ہے، تو ان کو ضرور اس دنیا کا وارث بنایا جائے گا، اس زمین کا وارث بنایا جائے گا، اور انہیں امام بنایا جائے گا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں امام بنائیں گے، اور رسول اکرم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو سمجھنے میں جو اختلاف ہوتا ہے، ایک جملہ حضور نے فرمایا، کوئی اس کا کچھ مفہوم سمجھا، کوئی کچھ مفہوم سمجھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن سرے سے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ میری ذریت سے ایک مہدی دنیا میں نہ آ جائے۔ اجمالی حقیقت نہیں ہونی چاہیے، اور اس حقیقت کے انتظار میں ہم کس طریقے سے آمادہ ہونا چاہیے، ہماری تیاری ہر صلوات کے ساتھ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہنا بھی کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم اپنا گھر اس قابل نہ بنائیں کہ آقا آئیں گے تو بٹھائیں گے کہاں۔ ہمارا فرش پاک ہونا چاہیے، ہمارا فرش پاک ہونا چاہیے، ہماری غذا پاک ہونی چاہیے، ہمارا گھر ایسا ہو کہ حضور قبول فرمائے ہماری بات، ہمارا چہرہ ایسا ہو، ہمارا عمل ایسا ہو کہ حضور کے لشکر میں شرکت کی امیدوار صفوں میں جگہ پا سکے، اس صف میں جگہ پا سکے۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں،
ایک ایک دن جو گزر رہا ہے حضرت کے ظہور کا دن نزدیک آ رہا ہے. ہر دن گزرتا ہے وہ روز ظہور کو نزدیک کر رہا ہے. تو تیاری کیا ہو رہی ہے؟ آمادگی ہے یا نہیں؟ خواب غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا وعدہ حق ہے، پورا ہو کر ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو. محمد عربی کا وعدہ حق ہے، ممکن نہیں ہے کہ پورا نہ ہو. اتنا تفصیلات میں اختلاف ہے، بھول جائیے تفصیلات. اتنا تو یقینی ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک کہ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے میری ذریت سے ایک فرد لوگ آئے گا جو جس کا لقب مہدی ہوگا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا. اس انتظار کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اجنبی عقیدہ بنا جا سکتا ہے؟ کتنی حدیثوں کو چھٹلائیں گے، کتنی حدیثوں کو چھٹلائیں گے. اور یہی نہیں، اب ظاہر حضور نے وہ علامات اور اشارات بھی بیان فرمائے کہ آنے والا آئے گا، لیکن ایک طویل انتظار کے طویل غیبت کے بعد. پوچھنے والے نے خود حضور سے پوچھا آقا یہ فرمائیے کہ جو طویل غیبت ہوگی تو اس غیبت میں رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دے دیا ہے، خود ہی جواب دے دیا ہے. فرمایا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ابر کے پیچھے سورج ہوتا ہے، بادل کے پیچھے سورج ہوتا ہے، سورج کے آگے بادل ہوتا ہے. تو سورج نظر نہیں آتا مگر پھر بھی اس کی حرارت اور روشنی زمین تک پہنچتی ہے. جیسے پس ابر آفتاب ہوتا ہے، اس کا فیضان، اس کی حرارت، اس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے، ایسے ہی سحاب غیبت کے پیچھے میرا آفتاب ہدایت ہوگا مگر اس کی ہدایت پہنچتی رہے گی، پہنچتی رہے گی. ہدایت پہنچ رہی ہے. اگر آقا کی ہدایت نہ پہنچتی ہوتی اور ان کا فیض نہ ہوتا تو اسلام کب کا مل چکا ہوتا. روئے زمین پہ کتنے یزید گزر چکے، کتنے یزید ابھی باقی ہیں، کتنے یزید سانس لے رہے ہیں اس وقت ہمارے عہد میں. اب بھی اگر اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے، توحید باقی ہے، آخرت کا عقیدہ باقی ہے، ابھی اگر اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، حرم الہی کا طواف ہو رہا ہے، خانہ حق کا طواف ہو رہا ہے، کہ کسی کے وجود کی برکتیں ہیں جو یہ سب ہو رہا ہے.